جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس دہم امید کرتا ہوں کہ تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سبق مصنف سجاد حیدر یلدرم آج 24 جولائی 2020 بروز جمعۃ المبارک بقیہ نثر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف لکھتا ہے کوئی آدھ، یہ لفظ ہے گھنٹہ، نون مس سے تو میں لگا دیتا ہوں یہاں پہ۔ کوئی آدھ گھنٹہ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محظوظ فرما لیا، لطف اندوز کر لیا، راضی کر لیا۔ یعنی آدھ گھنٹہ وہ مشق کرنا، بار بار پریکٹس ہی کریں، ٹھیک ہے، بار بار دہرانا یا پریکٹس۔ پھر کسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور خاموشی طاری ہو گئی، شائع ہو گئی۔ تو مجھے اپنے کام کا خیال آیا۔ کیا کام؟ مضمون نگاری۔ اے میرے خیالات، تم ہی میرا گنجینہ خزانہ، میرا خزانہ ہو۔ گنجینہ اس کا مطلب خزانہ ہی ہے۔ خدا کے لیے رحم کرو، میرے دل و دماغ میں پھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر میں کاغذ کی طرف متوجہ ہوا کہ دیکھوں کہاں چھوڑا ہے۔ جن کی قدر آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ کیا محمل فکرہ، محمل بے معنی جس کا معنی کوئی نہیں، لا حول ولا قوت، میں بھی کیا گڑبڑ کر رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت، اللہ کی عطا کردہ ہمت اور طاقت کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا یہ معنی ہے۔ آگے آپ کہاں بھول پڑے، اتنے دنوں کہاں رہے۔ یہ فکرے تو شاکر خان صاحب نے کسی دوست سے کہے جو ابھی ان سے ملنے آیا۔ میں مصروفیت میں انہیں ہی لکھ گیا، انہیں فکروں کو لکھ گیا۔ ہاں تو کاٹ کر فکرہ درست کرنا چاہیے، اور جن کی قدر ابھی تک ملک و قوم کو معلوم نہیں ہوئی ہے۔ اور باہر دروازہ کھٹاتا ہے۔ کون ہے یہ دروازے کھٹانے کی آواز؟ میں ہوں، شبن۔ سرکار نے کہا ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو تو نیچے ذرا سی دیر کے لیے تشریف لائیے۔ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں اور سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں۔ سرکار؟ شاکر صاحب۔ شبن، جو دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، کس سے ملاقات کرنی ہے؟ مصنف سجاد حیدر یلدرم۔ جی اس کے بعد آئیے آگے۔ بادل ناخواستہ میں اٹھا اور نیچے گیا۔ بادل ناخواستہ، دل نہ چاہتے ہوئے، میرا دل نہیں کر رہا تھا نیچے جانا۔ دل کس چیز کا کر رہا تھا؟ مضمون لکھنے کو۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے تھے، ان سے میرا تعارف کرایا گیا۔ یہ دوست آئے تھے راجہ طالب علی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تشریف لے گئے اور مجھے بھی فرصت ملی، فارغ ہوا۔ میں نے یکسو ہو کر لکھنا شروع کیا، یکسو ہو کر، فوراً۔ جی آگے آئیں۔ یکسو ہو کر، پوری توجہ سے، ٹھیک ہے، پوری توجہ سے آپ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ شبن نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ نہلے پہ دل آیا۔ کیا؟ معلوم ہوا کہ میری پھر یاد ہوئی۔ سبحان اللہ، میرے میزبان کے کوئی دوست، میزبان شاکر صاحب، کوئی دوست آئے ہوئے ہیں اور میں انہیں دکھایا جاؤں گا، یعنی کہ ان کے سامنے جاؤں گا، ملاقات کروں گا۔ گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا، گویا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے تھا، مثل کی طرح عربی گھوڑا جسے میزبان نے حال ہی میں خریدا تھا اور جو ہر دوست کو استبل سے منگا کے دکھایا جاتا تھا۔ استبل گھوڑے رکھنے کی جگہ، گھوڑے باندھنے کی جگہ۔
ان دوست سے نجات پا کر اور بھاگ کر میں پھر اپنے کمرے میں آیا، خیالات غائب ہو گئے۔ فکرہ از سرے نو پھر بنانا پڑا، از سرے نو نئے سرے سے۔ طبیعت اچاٹ ہو گئی، بیزار ہو گئی، مشکل ہو گئی۔ آگے بہزار دقت پھر بیٹھا، ہزار پریشانی کے بعد بڑی مشکل سے، بہزار دقت بڑی مشکل سے لکھنا شروع کیا۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آدھا گھنٹہ ایسا ملا جس میں کوئی آیا گیا نہیں۔ اب میرا قلم تیزی سے چل رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا۔ کیا ہم کو کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجوان جنہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے، تفتیش چھان پھٹک، تحقیقات تحقیق کرنا، انگلش میں انکوائری کہتے ہیں، اور جو کولمبس کی طرح نئی معلومات اور نئی دنیا دروازے پر پھر ابھی لکھ رہا ہے، دروازے پر پھر دستک۔ کیا ہے؟ اچھا، دریافت کرنے کے لیے اپنے تئیں خطرے میں ڈالنے سے بھی خوف نہیں کھاتے، ضرور اس طرف متوجہ ہوں گے اور اپنی کوشش اور کاوشوں سے مجدودہ۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ کولمبس کے بارے میں نیچے لکھا گیا، اس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ ہاں، مصنف نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہوا جاتا ہے۔ لو جی، اب کسی نے تو یاد نہیں کیا لیکن کھانے نے یاد کر لیا۔ اوف، مجھے خیال نہیں رہا۔ سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار نہ کرے، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک نہیں۔ آگے، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان کریں گے۔ جی بیٹا، آگے ہیں۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد کہتے ہیں، ساحل کنارے کو کہتے ہیں، مراد کا کنارہ، ساحل مراد کا کنارہ، مراد کے منظر، زندگی اور موت کا لہن مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ جی، تو بیٹا یہ یہاں پہ لفظ آیا ہے لا نحل مسئلہ، ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے۔ دیکھیں، زندگی اور موت کا مسئلہ ایسا ہی ہے جو حل نہیں ہو سکتا، نہ موت کا کوئی علاج ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں۔ مصنف نے اپنے تیسرے دوست کی مثال دی ہے، ایک احمد مرزا صاحب، دوسرے جو بیوی بچوں کی بیماری محمد حسین صاحب، اور جناب تیسرے یہ شاکر صاحب، یہ بھی باکمال ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ آپ آرام سے لکھیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ان کو مسئلے میں ڈال دیا ہے۔ جی، یہ کہہ کر میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو، میں تم سے کہتا ہوں کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں آمنا و صدقنا کہوں، آمین کہنا، ٹھیک ہے، کہ قبول کیا، تسلیم کرنا، لفظی معنی ہم ایمان لے آئے، صدقنا، آمنا و صدقنا ہم ایمان لے آئے۔ اب کھانے پر اسرار ہوتا ہے، اسرار بار بار کہنا، جس چیز سے مجھے رغبت نہیں، اگر رغبت شوق نے، وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کے کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سب پہر کو تو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت کو
خراب کر لوں۔ جی اب وہ واپس کمرے میں آ کر تھوڑی دیر اس غرض سے لیٹتا ہے، غرض وجہ خیالات جمع کر لوں، یعنی کہ لکھنا شروع کر دوں، اور پھر لکھنا شروع کر دوں گا، مگر اب خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لانحل مسئلہ، وہ مسئلہ جو حل نہ ہو سکے۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے؟ اب کچھ خیال نہیں کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی، تیسرے پہر اٹھتا تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں، زندگی اور موت کا لانحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستک۔ جی بیٹا، وقت کے اعتبار سے آپ کا موضوع کے اختتام پر پہنچا۔ آگے یہ ایک پیراگراف ہے، جو بھی آپ نے پڑھا پیچھے اس کا یہ لب لباب ہے۔ آپ کا کام یہ خلاصے میں آپ نے شعر نہیں لکھنا، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ کا آج کا کام سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا مکمل خلاصہ آپ نے نوٹ سے یاد کر لیں، بک سے یاد کر لیں، ایک دفعہ زبانی یاد کر کے زبانی لکھنا ہے۔ محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے نئے خطبے میں مشقی سوالات کا آغاز کریں گے۔